يا رسول الله يا حبيب الله. منبر نور پر جلوہ بار مشائخ علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. شہر جنیر کی تاریخ کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، انسانوں کے ہجوم کا، مومنین کی جمع غفیر کا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی مسلمان اگر کسی بات پر جمع ہوتے ہیں تو وہ گنبد خضرا کے نام پر. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ آج کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو، وہ چاہے بیماریوں کو لے کر کے یا حکومتی معاملات کو لے کر کے. لیکن بزرگوں سے ہم نے یہ سنا ہے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. بے شک یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا ہی سمندر ہے جسے وقت کا طوفان بھی کبھی روک نہیں پایا. اقبال نے اسی بات کو تو کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کیا بات ہے. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا. آج کی یہ پرکیف فضا دارالعلوم غوث اعظم کی جلسہ دستار بندی میں شرکت آپ کی اور ہماری باعث سعادت ہے، اور ان طلباء کے سروں پر جو تاج رکھا گیا ہے انشاءاللہ یہ غازیہ میں اسلام بن کر نکلیں گے. قرآن عظیم کی امانت اپنے سینوں میں لے کر میدان میں اترنے جا رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے یہ سچ کہا تھا، یہ تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی، یہ تیرا میں قدا نہیں ہے ساقی، یہ مدرسہ ہے جہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہاں پر کسی کو پلا کر کے گرایا نہیں جاتا، بلکہ ان کو پلا کر ہزاروں کو کھڑا کرنے والا بنایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سدا ان عمارتوں کو سلامت رکھے، اور یہ علماء، حفاظ اور قراء جو انسان بنانے میں اپنے دن و رات خرچ کر رہے ہیں، کریم خدا ان کی محنتوں کا صلہ پوری امت کو عطا فرمائے.
میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میرے عزیزوں. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا, اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ تو میرے پیچھے چلو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ فرما دیں رسول کے پیچھے چلیں یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت کرے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضور کو چھوڑ کر میں ڈائریکٹ جاؤں گا, یہ خام خیالی ہے اور دوزخ کی طرف جانے والا راستہ ہے. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اگر میرے مصطفیٰ کا نام چھوڑ کر اگر تم یہ سمجھتے اللہ کا ذکر کر لوں گا تو یہ ذکر حق نہیں. جب تک تم کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کا ورد نہیں کرتے ایمان بھی تمہارا مکمل نہیں ہوتا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کچھ لوگ شارٹ کٹ راستہ چاہتے ہیں اپنی من اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے. اس میں دو جماعتیں ہیں, وہ کچھ گستاخان رسول جو ہماری جماعت کے منافق ہیں, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو حرام قرار دے دیا یا نعوذ باللہ شرک تک پہنچا دیا. اور یہ وہی جماعت ہے غداروں کی جن کا قول یہ ہے کہ مکہ جائیں مدینے جانے کی ضرورت نہیں, حج فرض ہے حج کر لیا واپس آ جاؤ, عمرہ کر لیا طواف کر لیا واپس آ جاؤ, مدینے جانے کی ضرورت نہیں. ان منافقین کے جواب کے لیے بریلوی کا عاشق کہتا ہے تم تو یہ کہتے ہو کہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں, ہمارا عقیدہ تو ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ہم تو یہاں گئے تھے حاضری دینے کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے حج بھی کرا دیا. عاشقوں کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے. ایک جماعت ان منافقین کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو اپنے دل کے بغض اور عناد کی وجہ سے شرک تک پہنچا دیتے. اور ایک جماعت وہ ہے جو تن آسانی چاہتی ہے, وہ چاہے وہ صوفیت کا لباس اوڑھ کر تصوف کا لباس اوڑھ کر کہ ہم طریقت والے ہیں معرفت والے ہم سیدھے پہنچنے والے شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کو چھوڑ کر سیدھے جانا چاہتے ہیں. ان دونوں جماعتوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کن بات فرمائی ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در. سب سمجھ کر کے چلو, بخدا یعنی قسم خدا کی, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر. مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ, مکر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ. اگر نبی پاک کا دروازہ چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ. لاؤ ڈھونڈ کر کے کہاں جاؤ گے؟ جہاں جہاں رب ذوالجلال کی سلطنت ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی بھی ہے, کوئی جگہ نہیں ملے گی. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی وہاں کی ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا, عزیزان گرامی وقار, ان کی ذات پاک کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے اللہ تک پہنچ جاؤں گا, خدا رب ذوالجلال کی رضا حاصل کر لوں گا, تو یہ اس کی خام خیالی ہے کہ راہ کے تو میروی بترکستان است. جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ مدینہ یا کعبہ نہیں لے جائے گا, یہ ترکستان لے جائے گا. کچھ لوگ ٹائی سوٹ بوٹ پہن کر وہ کہتے ہیں ہم ماڈرن مسلم ہیں, ہم الگ انداز سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے, معرفت کی باتیں کریں گے. کسی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ آنے سے اللہ تک پہنچ جائے گا؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو گوگل میپ سے سب پہنچ گئے ہوتے.
میرے عزیزو، خدا کا قانون بتا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تک پہنچو تو شرط ہے کہ نبی کے دروازے پر آؤ، اور اس دروازے کو چھوڑ کر کوئی اور دروازہ ہو نہیں سکتا، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مومن کب بنتے ہیں۔ ایک پکا مومن اور ایک پکا مسلمان کسے کہا جاتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتا، اپنی تمنائیں میرے مطابق نہیں بناتا، اس وقت تک مومن نہیں۔ تم روز الگ الگ اٹھ کر کے خواب سجاتے ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن پہلے دیکھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا سے میچ ہوتی ہے یا نہیں میری خواہش، اور اگر تمہاری خواہش حضور کی رضا سے ٹکرا رہی ہے تو مومن نہیں بن سکے، ایمان کمال کا تمہارے اندر آ نہیں سکا۔ وہ لوگ جو رات کے وقت خواب دیکھتے ہیں، گناہوں کے محل تعمیر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر بھی وہ مومن سمجھ بیٹھے ہیں، پھر میں کہتا ہوں کہ تم دھوکے میں ہو، شیطان نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے۔ اس وقت تک ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ اپنی ساری خواہشات کو حضور کے حوالے نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اسی بات کا تقاضا میں امت سے کر رہا ہوں کہ تمہیں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی جائے گی، ساری دنیا کو ایک طرف رکھنا، میرے نبی کی رضا کو پہلی نمبر پر، فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات ہے۔ آپ ہوئے ناز نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت کس کے نام سے ہے؟ ہماری سارے لوگوں کی عزت صرف نام مصطفیٰ سے ہے۔ تمہیں پتا ہے آج گناہوں سے بھر جانے کے باوجود، لبریز ہو جانے کے باوجود اللہ کے عذابات کیوں نہیں آتے؟ پہلی قومیں جب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، عذاب آ گیا ان پر۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم صالح، قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے بھیانک ہواؤں کا عذاب بھیجا، نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا۔ یہ سارے گناہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ جو نوح علیہ السلام کی قوم گناہ کرتی تھی وہ آج بھی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ آج بھی ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ بھی آج چل رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کا نہیں ہوتی، لیکن ان کی امتوں پر کبھی ایسے سخت عذاب آئے کہ بعض امتوں کو اللہ تعالیٰ نے چہرہ مسخ کر کے خنزیر بنایا، بعض قوموں کو اللہ نے مسخ کر کے بندر کی شکل بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 5 قسم کے الگ الگ عذابات آئے تھے۔ وہ گناہ سب آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن اب عذاب نہ پتھروں کا آتا ہے، نہ آگ برسنے کا آتا ہے، نہ پوری قوم کو زمین میں دھسایا جاتا ہے، نہ تمہیں خنزیر اور بندر بنایا جاتا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اب وہ ایسا عذاب اس امت پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے۔ سلمان رضا دری صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ میرے عزیزوں، عذابات سے بھی ہم محفوظ ہیں اسی نام کی برکت سے۔ اس نام پاک کی حرمت اتنی ہے کہ اللہ نے ہمارے چہروں پر جو رونق رکھا ہے وہ میرے نبی کے نام کی وجہ سے۔ آج ہمارے آنکھوں میں جو نور ہے اور دل میں سرور ہے وہ اس نام ہی کی برکت ہے، اور یہ منبر جو ہمیں ملا ہے یہ اسی نام کی برکت ہے۔ آج جو ہمارے لیے عزتیں لوگ پلکیں بچھاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا
بیٹا ہے، مجھ جیسے کا اگر استقبال ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ غلام مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک سے جس کی نسبت ہوگی اس کا احترام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کل خلاصہ یہ نکلا، پوری تمام زندگی کو ڈھونڈ کر کے دیکھ لو، خلاصہ یہی نکلے گا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دم قدم سے صرف اور صرف برکت، عزت، رحمت ہی نہیں، ہماری جان بھی ہے، ہماری جان بھی، ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ مولا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو امیر المومنین کہہ کر کے لوگوں نے پکارا تو آپ نے سب کو جمع کیا اور کہا، اے لوگوں میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، آج مجھے امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حاکم تھے، 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، جس میں عراق آتا، یمن ہے، شام ہے اور حجاز کا پورا علاقہ، فلسطین ہے اور مصر ہے، 6 کنٹری جو آج ہے وہ تنہا حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تھی، وہ تنہا ان کے نگراں تھے۔ حضرت عمر کو جب امیر المومنین کہا گیا تو آپ نے لوگوں کو روک کر کے کہا، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ خطاب بڑے سخت آدمی تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، جب میں بکریاں نہیں سنبھال پاتا تو میں بہت مار کھاتا تھا، ڈیلی کی بات تھی، روز کا مسئلہ تھا، بکریاں مجھ سے سنبھلتی نہیں تھی۔ لیکن اے لوگوں دیکھو آج 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا عمر ہاک رہا ہے، پوری امت کو تنہا عمر لے کر چل رہا ہے، کہیں کوئی نا انصافی نہیں۔ رات کے وقت ملک شام میں بھی ماں اگر بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ تو بیٹی کہتی نہیں، عمر کی حکومت چل رہی ہے۔ ملک شام میں بیٹھی ہوئی بچیاں مدینے میں موجود عمر ابن خطاب سے ڈرتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو اتنی لمبی چوڑی زمین پر اگر اللہ نے مجھے حکومت بخشی ہے تو اس لیے نہیں کہ عمر خطاب کا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہ عمر محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام عمر ہے۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ است، اقبال نے سچ کہا کہ ہم سب کی آبرو، ہماری عزت مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری بربادیاں ہماری یوں آئی ہے؟ کوئی دانشور بیٹھتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، میرے پاس بھی رپورٹ آتی ہے کہ مسلمانوں کی ذبح حالی کیوں ہے، مسلمانوں کی پستی کیوں ہے، یہ ذلت میں کیوں گئے، اس پر تو بڑے بڑے میٹنگیں ہوتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی بڑے بڑے کمیشن بٹھاتی ہے، سچر کمیٹی اور بھی پتہ نہیں کون کون سے ریٹائرڈ ججوں کو لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب ڈھونڈ کر کے لائیں۔ سارے لوگ 10-10 ہزار پیپر میں رپورٹ لے کر کے آتے ہیں، ایجوکیشن کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، نوکری کی کمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اسباب لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن اقبال کہتا تھا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ پھر ہم نے پوچھا اب کرنا کیا چاہیے؟ پھر اقبال نے کہا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اگر اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر اقبال 10 سال تک یورپ کی خاک چھان کر کے آیا، تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر اپنی قوم کو دے دوں کچھ اچھے حالات کہ یورپ ترقی پر جا رہا ہے، میری قوم کیوں ذلت میں پڑ رہی ہے۔ اقبال نے تلاش
تلاش بسیار کے بعد جو وجہ ڈھونڈ نکالی، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری قوم سائنس میں پیچھے، فزکس میں پیچھے، کیمسٹری میں پیچھے، میتھس میں پیچھے، جغرافک میں پیچھے، کس میں؟ سب ڈھونڈ کر نکالا، اور آ کر کے اقبال نے کہا نہیں، تمہاری جو تمہاری جو پستی ہے، انحطاط ہے، کمزوری ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تمہیں، کی محمد سے وفا تمہیں، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہوگا، میں اپنی گفتگو میں حضور کے قدم چھوڑ کر ہٹنا کبھی پسند نہیں کرتا۔ عرس چاہے کسی کا ہو، بات کسی کی ہو، لیکن ہم بات نبی پاک کی ہی کرتے ہیں، کیونکہ شہنشاہ کو اگر راضی کر لیا جائے، وزیر یوں ہی راضی ہو جائے۔ ہمارا اپنا مزاج یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا حکم قرآن نے دیا، اور میرے آقا نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ خواہشوں کی اس قدر عمارت بنا چکے ہیں، قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے محبوب یہ لوگوں کو دیکھیں، کچھ لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیے، یعنی جو ان کی خواہش کرتی ہے وہ کر جاتے ہیں، عبادت کی طرح اس کے پیچھے لگے ہیں۔ تو اے رسول کیا آپ ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے؟ اللہ منع فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں جینا صرف اور صرف اپنی خواہش سے نہیں ہے۔ مسلمان آج بہک گیا، ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے یہ میری لائف ہے، مجھے انجوائے کرنے دیا جائے۔ تیری اپنی لائف کس نے کہا؟ کس نے کہا تیری اپنی لائف ہے؟ نہیں میرے عزیز، تو کفار و مشرکین کی بولی بول رہا ہے، ان ظالموں سے سن کر کے آیا ہے جو آساد خیال ہیں۔ وہ شراب پیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میری لائف ہے، مجھے انجوائے کرنے دو۔ نشہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری لائف ہے، مجھے انجوائے کرنے دو۔ وہ زنا کر کے بھی یہی کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی ہے، ہمیں کرنے دو۔ لیکن مومنوں، تمہاری اپنی لائف نہیں ہے، تم ان کے نقش قدم پر نہ جاؤ، ان کی بولی مت بولو۔ تمہاری اپنی لائف کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہ بتایا بھی تھا، ہماری اپنی کیا زندگی ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ کا۔ اب یہاں بیچ میں ایک نقطے پر آپ کو وضاحت بھی دے دوں، کچھ جگہ پر ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے آج بہت سارے ہمارے نوجوان جو مجھے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بہت ساری تقریروں سے جانتے ہو، لیکن ایک گستاخ رسول پاکھنڈی کو جو للکارا تھا، اس کے متعلق بہت سارے لوگوں کو علم بھی ہوا ہوگا یا خبر بھی پہنچی ہوگی۔ سنیے توجہ سے، وہ ایک چھوٹا نالی کا کیڑا ہے، ہمارے مقابل میں آنے جیسی طاقت بھی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہ خوف کیا ہے نہ ہی اپنے برابر کا سمجھا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیفیت تو یہ ہے کہ قرآن نے ان کو، جب میرا خود کا سینہ مضبوط ہے الحمدللہ، اگرچہ ہمارے پاس طاقت و قوت ظاہری طور پر کچھ نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کی عنایت اور رحمت پر کامل یقین، وہ جب چاہتا ہے تو مکڑی سے بھی حفاظت کرتا، وہ جب چاہے تو کنکروں سے بھی اپنے خانے کعبہ کی حفاظت کرتا۔ تو ہم جیسے لوگوں سے اگر مولا چاہے کیوں نہیں حفاظت فرمائے گا؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس خبیث ملعون کو اگر ہم نے اعلاناً یہ کہا تھا آ جاؤ، بہت ساری چیزیں ہو گئی، پروٹیسٹ ہو گئے، ایف آئی آر ہو گئے، حکومت بھی تمہاری، طاقت بھی تمہاری، سب کچھ تمہارے سپورٹ میں ہے، اور اگر ہیرو بننے کا بہت شوق ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس بھڑکتے ہوئے آگ میں ہم چلتے ہیں۔
یہ سارے معاملات تو کر ہی چکے تھے نا، ایف آئی آر بھی ہو رہے ہیں، جگہ جگہ احتجاجات بھی، پروٹیسٹ بھی، اور حد یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کرے وہ شام تک گرفتار ہو کر کے جائے اور وہ پاکھنڈی کھلے سانڈ کی طرح ابھی بھی گھومے. یہ ہماری حکومت کے مزاج ہیں. ہاں یہ آج یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سکتا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی کر لیں گے. اور ہم نے بڑے بڑے فرعونوں کی تاریخ پڑھی، شداد و قارون کی بھی تاریخ پڑھی ہے. ظلم کا تخت زیادہ لمبا نہیں چلتا. ہاں آج جو صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوگی. کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہ تاج اور تخت الٹ بھی سکتے ہیں اور تمہارے گلے کا پھندا بھی بن سکتے ہیں. ناچنا ہے ان کو ناچ لے. بغداد کے تتاریوں نے بھی دیکھا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیا. میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ایک عیسائی پادری کو لے آئے. حضور کی شان میں وہ گالیاں بک رہا تھا. بادشاہ کا جو کتا تھا وہ کتا زنجیر توڑ کر نکلا اور اس کے سینے کو چھاک کر کے رکھ دیا. جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بک رہا تھا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے بغداد میں راج ان کا، تاج ان کا، تخت ان کا، سب کچھ ہے. اور چند علماء گرفتار ہو کر کے آئے، پیچھے ہاتھوں سے باندھ کر کے ان کو سلایا گیا، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. ایسے حالات میں حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ایک زرخرید ٹٹو کو خرید کر کے لایا گیا تھا. عیسائی تھا اور گالیاں دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کی شان میں. کوئی نہیں تھا وہاں پر، لیکن جو بادشاہ کا پالا ہوا کتا تھا وہ زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور اس عیسائی کے سینے پر سوار ہوا اور دم زدن میں چیخ کر رکھ دیا. اس واقعے کو دیکھ کر کے کئی ہزار لوگ وہاں پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اس کتے کی بھی قسمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناموس رسالت کی حفاظت کا کام ہے. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں میرے عزیز، بات ادھر ادھر نہ جائے. اگر یہ تاج و تخت رکھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے اور ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا کر کے گھوشت کر دیں گے، یہ صرف تمہارے خواب ہیں. اور خواب بستر میں ہی اچھے لگتے ہیں، تخت پہ اچھے نہیں لگتے. بستر پر ٹھیک ہے، اور اگر تخت پر بیٹھ کر کے یہ باتیں کر رہے ہو تو سن لو اے ظالموں، پچھلے 800 سال سے میرے خواجہ کی حکومت چل رہی ہے. ہزاروں آئے گئے، وہ کرسی کو نہ کوئی ہلا سکا تھا نہ گرا سکا. اور جب 800 سال سے وہ قائم ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے نبی کا نام کچھ نہیں ہونا. لیکن جو بات میں رک کر کے کہنا چاہ رہا تھا، سب کچھ ہمارے پاس کس کا ہے؟ رسول پاک. یہی ہے نا. اس گستاخ رسول ملعون پاکھنڈی کو پکارا، اور شاید ہو سکتا ہے سوشل میڈیا میں آپ تک وہ باتیں نہیں آئیں جو اپنے چیلے سے وہ کہہ رہا تھا. نجی گفتگو میں وہ کہہ رہا تھا. چیلا پوچھتا ہے کیا بابا جی آپ جائیں گے گرو جی؟ کہا کہ یہ مولوی لوگ پاگل ہوتے، حقیقت میں گیا. بہرحال ان کی ہمت نہیں ہے. لیکن مجھے کچھ لوگوں نے اعتراضاً یہ کہا تھا، وہ واقعہ گیا ہوا نہیں ہے. اس چیلنج کو ہم نے برقرار رکھا ہے. میری آخری سانس تک میں اس پر برقرار ہوں. میری آخری سانس تک. اگر میرے پیر ہاتھ اللہ نہ کرے اگر ٹوٹ بھی گئے تو جس انداز سے چاہیں گے وہ مباہلہ قائم رہے گا انشاءاللہ. جب بھی کوئی آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ جوش میں ایک بار پکارا ہوا ہے. آخری سانس تک ہم نے اس کو جاری رکھا ہے، جب آنا چاہے وہ آ سکے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ تشویش تھی، اپنے لوگوں کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ جو اعلان کیا، کیا یہ خودکشی نہیں ہے؟ آگ میں کودنے کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا اسلام خودکشی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی آگ میں کودو، وہ بھی آگ میں کودے. یہ تو خودکشی کرنا ہوا، اور اسلام میں خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا حرام ہے، بالکل جائز نہیں. آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہی؟ میرے ایک استاد نے مجھے سینہ تھپ تھپا کر کے کہا کہ بیٹا آپ ان لوگوں کے اعتراضات سے مایوس نہ ہو. ان سے کہنا ہم کسی دنیاوی مجازی عشق کے پیروکار بھی نہیں، ہم کسی لیلا اور مجنون کے قصوں میں آگ میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آگ میں جانے کی بات بھی کی جا رہی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جان جائے گی تو فخر سے ہم کہتے ہیں یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی.
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ارے خودکشی اس وقت ہوتی جب کسی اور کے لیے جان دے رہا ہوتا. ہم نے تو جان بھی مصطفیٰ کے قدموں سے پائی ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے. جو امانت ہو آپ سب نوجوانوں کے لیے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ تمہاری اپنی لائف نہیں ہے جیسے مرضی میں آئے ویسے جی لیا، جیسے من کیا ویسے جی لیا. نہیں، اپنی طبیعت کو مصطفیٰ کی رضا میں ڈھالو. جب تک تم اپنی تمام طبیعت کو میرے مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں لاتے اس وقت تک مومن بھی نہیں بن سکتے. حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ اولاد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جان سے زیادہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر ابن خطاب سے کہا میرے آقا نے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں آج سے عمر اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا. آپ سب بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. میں نے سنا ہے ابھی آپ نعرہ لگا رہے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تو جس کا یہ نعرہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتا ہوگا کہ میں اپنی جان میرے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے مرشدوں نے ہمیں سکھایا بھی ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہمارے ہاں جان دینے کا معاملہ کوئی ایسا ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بچے جو نوجوان میرے نبی پاک کے ناموس پر ان کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو پھر اپنی طبیعتوں کو حضور کی رضا کے مطابق کیوں نہیں بنا سکتے؟ اپنے آپ کو میرے مصطفیٰ کے اخلاق میں کیوں نہیں ڈھال سکتے؟ پھر تو قول اور فعل میں تضاد کیوں آ رہا ہے؟ تمہاری باتوں میں اور تمہارے کرنے میں کیوں فرق آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خواہشوں کو قربان کرنے کی چند مثالیں میں آپ کو بتاؤں. کچھ نوجوان یہ سوچتے ہوں گے ابھی تو جوانی آئی ہے نا، ابھی تو جوانی آئی ہے مولانا، آج ہی آپ بھلا رہے ہیں میرے پیچھے کیا کیا مصلحتیں ہیں، بہت ساری چیزیں، دکان کون چلائے گا میں جاؤں گا تو، میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا، میرے ماں باپ کا میں اکیلا سہارا ہوں. یہ ساری چیزیں اگر تمہیں دیکھنا ہے تو پھر تم نے حضور سے کمال کی محبت کی ہی نہیں، حضور سے محبت کی نہیں. میرے عزیزو یہ میرے آقا کی محبت امتحان مانگتی ہے. اگر میری ماں اور بہنیں ہیں تو ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے سینے اور اپنے ذہن کو اتنا مضبوط کرو، اتنا مضبوط کرو کہ جب نام مصطفیٰ کی بات آئے میں اپنے بیٹے جوان بیٹے کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں نہیں بنوں گی بلکہ اس کی بلائیں لے کر کے میں اسے خود گھر سے باہر بھیجوں گی. جا میرے لال، جا میرے لال، میں نے تجھے اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا. عورتیں جب تک یہ جذبہ نہیں بیدار کریں گی تو پھر وہ سن لیں. جو عورتیں پکڑ کر کے پاؤں پکڑ کر کے رونے لگ جائیں بیٹا حالات خراب ہے کہاں جا رہا ہے تو، مولانا تو ویسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی باتوں پر چلا جائے گا، ہمارا گھر کون دیکھے گا. میں ان عورتوں سے کہتا ہوں سنبھال کے رکھ لو اپنے ان نوجوانوں کو، ان بزدلوں کو. چند دنوں کے بعد دیکھنا اگر تمہاری عزت پر بھی حملہ ہوا تو یہ بزدل تمہاری عزت کی بھی حفاظت نہیں کر سکے گا، کبھی نہیں کر سکے گا. ارے یہ چوڑیاں پہننے والا نوجوان کسی اپنی بہن کی حفاظت کر سکے گا؟ جو نبی پاک کی عزت پر کھڑا نہیں ہو سکا وہ اپنے گھر کے لیے بھی کبھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. ایک بات یاد رکھیں، اپنی خواہشات، تمہارا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں عیش سے جیوں، عیش سے جیوں، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے غضب نہ آئے. تم اپنی خواہش کو قربان کرو، اگر مصیبت آتی ہے تو نام مصطفیٰ پر آئے.
حضور کی رضا کے لیے میں 2 صحابہ کی بات کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد کے موقع پر 2 صحابہ ایسے جو بچپن کے یار ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ دونوں جیسے ہمارے لنگوٹ یار کہتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہتا نہیں ہے، بہت گہری دوستی تھی دونوں۔ احد کے میدان میں کل جانا ہے، دونوں صحابہ رات کے وقت بیٹھے اور کہتے ہیں بھائی میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ، تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ کہاں جانے کے لیے؟ کل دوسرے دن پکنک پہ نہیں، جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ تاریخ میں یہ رہا ہے میرے آقا کے غلاموں کے ساتھ کہ کفار و مشرکین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے اور مومنین کی تعداد کم ہی رہی ہے، لیکن فتح و غلبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عطا کیا، مومنین کو عطا کیا۔ آج بھی جو لوگ رونا روتے ہیں نا، ہم بہت چھوٹے سے ہیں، کم تعداد میں ہیں، کم تعداد میں، ان سے میں کہتا ہوں میاں اللہ نے تمہیں زبان بنایا ہے، زبان بن کر رہو، 32 دانتوں کے بیچ رہتی ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں دبتی ہو، تو اس انداز سے رہو کہ آپ کو تعداد اور کوانٹیٹی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، مٹھی بھر بھی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ غالب فرمائے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت سعد دونوں دعا کیا کر رہے ہیں، توجہ کرتا ہوں۔ خواہش تو ہر ایک کی جینے کی ہے، کون نہیں چاہتا اس دنیا میں جینے اور گھر بنانے کی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل جب جنگ کا میدان شروع ہو میرا مقابلہ کسی بڑے پہلوان سے ہو جائے، چھوٹے موٹے سے نہیں، بڑے پہلوان سے ہو جائے۔ اگر دوسروں کو یہ موقع دے دیا جائے تو لوگ یہ سوچیں گے چھوٹے موٹے کو کہیں مار کے پھر پیچھے آ جاؤں، لیکن وہ صحابی رسول اللہ کہتے بڑے سے میری ٹکر ہو، اور پھر کہتے یا اللہ کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، اور تیرے مصطفیٰ تیرے حبیب کے نام پر اس کو فنا پن مار کروں۔ حضرت عبداللہ بن جحش آمین کہہ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ کل جب جنگ کا میدان قائم ہو جائے، تیرے نبی پاک کی حرمت اور عزت پر بات آئے تو تیرا یہ عبداللہ کفار و مشرکین کی صفوں میں گھس جائے اور لوگ مجھے گھیر لیں، اگر دشمن کوئی مجھے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے مجھے مارے، میرے جسموں کے ٹکڑے کر دے، میرے چہرے کو چھلنی کر دے اور میں انتقال ہو جاؤں، میری جسم الگ الگ ہو جائے، اور پھر تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا، تو مولا میں کل مسکرا کر تیری بارگاہ میں کہوں سب تیرے حبیب کے نام پر ہوا، تیرے حبیب کی وفاداری میں کیا۔ یہ وہ دعا کر رہے ہیں حضرت عبداللہ۔ حضرت سعد نے آمین کہا، دونوں لوگ رات کے وقت دعا کی، دوسرے دن جنگ شروع ہو گئی اور یقیناً کفار و مشرکین کی تعداد بھاری بھرکم تھی، لیکن احد کے میدان میں جو حالات پیش آئے اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں کچھ نہ پڑھو تو احد کی تاریخ ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، بس دل لوگوں کے دل جوان ہو جائیں گے، حوصلہ بڑھ جائے گا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد شکست ہو گئی تھی مومنین کو، کفار و مشرکین غالب آ گئے، 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی۔ شام کے وقت یہ دونوں صحابہ کی دعائیں قبول ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایک بھاری بھرکم پہلوان سے لڑتے رہے، صبح سے دوپہر تک لڑتے رہے ایک ہی سے، اور اسے آخر کار زیر کیا اور اس کو فنا پنار کیا۔ شام کے وقت جب وہ پلٹ رہے تھے تو اپنے دوست کو ڈھونڈ رہے تھے، عبداللہ کہاں ہے میرا دوست، میرا بچپن کا دوست؟ تو صحابہ نے بتایا عبداللہ بن جحش کا تو قتل ہو گیا، شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد کافروں نے ان کے جسم کی بوٹیاں کر دی تھی، جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے، ان کی آنکھیں نکال لی تھی، ان کے کان کاٹے تھے، انگلیاں کاٹی گئی تھی، اور ہر ٹکڑے کو کافروں نے ہار بنا کر کے پیرو کر کے ایک رسی میں اپنے گلے میں پہن لیا تھا، یہ عبداللہ بن جحش کے ساتھ۔ اور ان کے بعض ٹکڑے جسم پاک کے میدان میں بکھرے ہوئے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص وہاں سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ بچپن کا دوست ہے، پرانا یار ہے، کل کی رات بیٹھ کر دعا بھی کرتا رہا۔ کھڑے ہو گئے اور کیا کہا جانتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو آئے، کہا اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہت اچھی تھی،
تیری دعا میری دعا سے بہت اچھی تھی، میں نے دعا کی، اللہ نے میری بھی قبول کی، میں ایک پہلوان سے مقابلہ کیا اور اسے مار دیا، اور تو نے دعا کیا تھا کہ نبی پاک کے نام پر قربان ہو جاؤں، اللہ نے تیری بھی سن لی، آج تو شہادت کے مقام پر پہنچا ہے۔ یہ کون سے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا میرے مصطفیٰ کے قدموں پر؟ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وہ سب لٹ گئے۔ لوگ آج ہیلے بہانے کرتے ہیں، مولانا حالات خراب ہیں، اتنے سخت باتیں کریں گے، یہ قوم کہاں جائے گی؟ آج کہاں جا رہی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے قوم کہاں جائے گی؟ آج بھی تو دیکھو کون سے گھڑے میں جا رہی ہے۔ اگر ایک بار یہ نبی پاک کی طرف آ گئی تو پھر دنیا سمجھ جائے گی۔ محمد عربی کا شعر جس دن بیدار ہوا، جس دن بیدار ہوا، کروڑوں لوگوں کا سونا حرام ہو جائے۔ دنیا یہ جانتی ہے، اس لیے میرے عزیزو اپنی خواہشات کو قربان کرو۔ اے نوجوانوں، تم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر چکے اور حاصل کچھ نہیں ہوا۔ یہ گناہوں کی لت نے تمہارے چہرے کا غازہ ختم کر دیا ہے، چہرے کا نور ختم ہو گیا۔ کچھ نوجوان تو یہ سمجھتے ہیں ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جائیں، اسے راضی کر لیں اور خوبصورت جمیلہ میرے گھر میں آ جائے، زندگی ہو جائے گی۔ تم نے اپنی اتنی قیمتی زندگی کو ایک خوبصورتی کے اوپر قربان کر دیا۔ اور کچھ نوجوان تو آتے بھی ہیں دھوکہ کھائے ہوئے، منہ لٹکائے ہوئے۔ کیوں میاں؟ سارا چین غارت ہو گیا ہے، کیونکہ محبوبہ چھوڑ کر چلی گئی، معشوقہ چلی گئی، اور یہ مجنوں بنا پھرتا ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، اور کچھ کام نہیں رہ گیا۔ میں نے یہی کہا کہ ظالم نادان، دل اللہ نے ایک ہی دیا تھا اور دینا تھا، تب کسی دنیا والی کو کیوں دیا؟ جس کا روز دروازہ بدلتا ہے، ایسی جگہ دل رکھا ہی کیوں تھا؟ اور اگر دل تھا تیرے پاس تو دے دیتا ایک بار مدینے کے تاجدار کے پاس، اس دروازے پر رکھ کر دیکھتا۔ تیری لیلا تو چھوڑ دیتی ہے، تجھے روز ٹینشن رہتا ہے، بڑی خوبصورت ہے، کہیں چھوڑ کر کسی اور کی نہ ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کریم کا دروازہ ایسا ہے جس نے ایک بار اپنا ہاتھ پکڑا دیا۔ میرا مصطفیٰ اتنا غیرت مند ہے، پوری آخری سانس تک نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ قبر میں بھی آتے ہیں اور حشر میں بھی آتے ہیں۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے کندھے پر چادر ہوگی، میرے کندھے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوں گا اور ایک ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں گا۔ وہ کبھی نہ توڑنے والا رسول ہے۔ کاش دل دینا تھا، اپنی خواہشات کو قربان کرنا تھا، تو اس عظیم ذات کے اوپر مجھے بتاؤ کیا اس سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا ہے دنیا میں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کی تم قسم کھاتے ہو، تو پھر ہونا تو یہی چاہیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تک اپنی خواہشیں میرے حوالے نہیں کرو گے مومن نہیں بن سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، جن نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی جوانی اٹھی ہوئی ہے، کچھ نشہ کر لینے دو، میرے عزیزو صحابہ کی زندگی کو دیکھا، آج شادی ہوئی ہے، آج مدینے میں ایک شادی ہوئی، رات کو یہ دولہا اپنی دلہن کو لے کر کے آیا، سہاگ رات ہے، شب زفاف ہے، ہر ایک نوجوان کی زندگی کی ایک قیمتی رات، سکون والی رات، لیکن رات کو یہ سوئے ہوئے حضرت حنظلہ اپنی خاتون کے ساتھ آدھی رات گزری، مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ تعالی۔ اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے تمہیں پکارا ہے، کفار و مشرکین نے مدینے پر حملہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑو، اللہ کی رضا کے لیے نکلو۔ آدھی رات میں باہر کوئی گلی میں آواز دے رہا تھا، آج کی رات کا دولہا اپنی بیوی کو چھوڑ کر بستر سے اٹھ گیا۔ کوئی اٹھ سکتا ہے؟ آدھی رات میں اٹھا اور کہا اپنی شریک حیات کو، میری شریک حیات اگر تو چاہے تو طلاق لے لے، یا چاہے تو اللہ کی مرضی پر قائم رہے، اس لیے کہ میرے کانوں میں اب میرے نبی کی آواز آئی۔
حضور پاک کا بلاوا آیا، اب میں گھر پر نہیں رہوں گا۔ ارے جوان کی خواہش تو یہی ہوتی نا کہ اپنی نئی نویلی دلہن کی باہوں میں سو جائے۔ نئی خواہشات کو قربان کرنے کا نام ایمان ہے۔ کھڑے ہوئے اور کہا میں جا رہا ہوں میرے نبی پاک کی بارگاہ میں۔ وہ خاتون بھی ادھر ادھر کی نہیں تھی، مدینے کی خاتون تھی۔ ہاں مدینے کی خواتین، ان کا ایمان تو دیکھے۔ وہ آج رات کی دلہن ہے، پیر پکڑ کر کے رونے نہیں لگی کہ کہاں مجھے لا کر کے بیوہ کرے جا رہے ہو۔ کہا اے میرے سرتاج طلاق کی بات کیوں کرتے ہو؟ دنیاوی زندگی میں تو آپ نے شریک کر ہی لیا، آخرت میں الگ کیوں کرتے ہو؟ آپ جا رہے ہیں کہیں ایسے ویسے کے پاس نہیں، حبیب کبریا کے پاس جا رہے ہیں۔ الوداع، جائیں آپ، میری فکر نہ کریں، اگر آپ صحیح سلامت لوٹ آئیں تو میں فخر سے غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں آئے تب بھی میں مدینے میں فخر سے کہوں گی میں شہید کی بیوہ ہوں۔ رخصت کیا اپنے دلہے کو۔ آج کی رات کا دلہا بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاتا ہے اور حالت یہ ہے کہ ان پر غسل واجب تھا، نہانے تک کا وقت نہیں ملا گھر میں۔ یہ سوچ کر کے جلدی نکل پڑے کہیں میں حضور کی جماعت سے پیچھے نہ ہو جاؤں، نہانے میں اگر ٹائم لگ گیا تو صفوں میں میں پیچھے نہ ہو جاؤں۔ اسی حالت میں میدان میں شریک ہوئے اور دوپہر کے وقت لڑتے لڑتے شہید بھی ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو اٹھایا اور غسل دیا، اور ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا یہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں کے ہاتھوں سے غسل دیا ہوا میرا یہ صحابی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن پورے شہیدوں میں وہ ایک ہی شہید ہے جس کو غسل دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا تھا ان کو کیوں غسل دیا گیا، ہر شہید کو ہم اسی لباس کے ساتھ اتار دیتے قبر میں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ موت کا غسل نہیں، یہ جنابت کا غسل تھا۔ اور میرا یہ عزیز اتنی دیر بھی گھر پر نہیں رکا کہ کہیں میں تاخیر نہ ہو جائے میری حضور کی جماعت سے۔ خواہشات کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں آپ۔ آج یہاں بیٹھ کر کے نعرہ لگا لینا آسان کام ہے، اگر اسی کا نام محبت رسول ہوتا تو پوری دنیا صرف نعروں سے ہی فتح ہو چکی ہوتی۔ ہمارے تو اتنے جوش و نعت۔ میرے عزیزو، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جب تک تم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرو گے ان قدموں پر، تب تک تم یہ ایمان کی مٹھاس بھی نہیں پاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اب بیدار ہو رہے ہیں الحمدللہ، میں دیکھ رہا ہوں یہ میری جو سخت باتیں ہوں گی وہ ان چند لوگوں کے لیے ہے جو ابھی بھی کسی تاریک کوٹھری میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، گناہوں کی زندگی اب بھی ان کو عزیز لگ رہی ہے۔ اے نوجوانوں، موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ ملک الموت ہر دن 3 بار گھر پر آتے ہیں، ہر دن ہر انسان کو وہ دیکھ کر کے جاتے ہیں کہ تیری موت کب آنے والی ہے، تمہیں خبر بھی نہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، ہم کو دیکھ کر کے گئے، اور یہاں نوجوان بڑے خواب سجایا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو، دنیا سے جانے کا سب کو یقین ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب مانتے ہیں کہ مجھے جانا تو ہے دنیا سے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا ملنے کے لیے ہماری قیام گاہ پر، اچھے کپڑے پہن کر آیا، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر، خوبصورت کپڑے تھے۔ ہم نے ایسی ملاقات میں کہا کہ بیٹا بہت اچھے کپڑے پہنتے ہو، کیا ہمیشہ ایسے پہنتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے پہنا، ویسے تو میرا لباس الگ ہے، آپ سے ملنے کے لیے میں تیار ہو کر کے آیا اچھے کپڑے پہن کر۔ اس دن میں نے ایک بات محسوس کی، اس نوجوان سے کہا بیٹا مجھ جیسے نکمے سے ملنے کے لیے تو لباس بدل لیا، چہرہ سجا کر کے آیا ہے، کیا تجھے پتا ہے ایک دن میرے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے قبر میں بھی جانا ہے، وہاں جانے کے لیے بھی کسی نے تیاری کی ہے؟ میرے عزیزو، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ ہم سب کو، چاہے میں ہوں یا آپ ہیں، ایک دن ہمیں اٹھا کر کے لے جایا جائے گا اور اس نبی پاک سے ملاقات کی اور رات ہوگی۔ لیکن کیا ہم نے کوئی تیاریاں کی ہیں اس نبی پاک کو چہرہ دکھانے کے قابل ہے ہمارے پاس کچھ؟ روزانہ تو اٹھ کر کے اپنا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگتا، یہ حضور کی سنت اچھی نہیں لگتی، جو دنیا کے سب سے حسین چہرے پر آئی تھی اس کو تو نکال کر گٹر نالی میں پھینکتے ہو، روزانہ کا معاملہ۔
لڑکیاں عورتیں بے پردہ ہو کر فخر محسوس کرتی. میں جانتا ہوں عزیزوں، پوری دنیا ایڑی چونٹی کا زور اگر کسی قوم پر لگائی ہے تو صرف میری قوم پر، آپ پر. مجھے پتا ہے سارے لوگوں کا ٹارگٹ آپ ہو، یہودیوں کا ٹارگٹ بھی آپ، عیسائیوں کا ٹارگٹ بھی آپ، ہندوؤں کا ٹارگٹ بھی آپ، ساری قومیں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضور نے خود فرمایا ہے میری امت پر سب بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے اس طرح جھپٹیں گے. کیوں؟ یہ جو تمہارے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے یہ انہیں کھلتی ہے، یہ جو دولت ہے یہ اس کے دشمن ہے. یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز نکل جائے، اور یہ کیسے نکلے گی؟ تمہیں بے آبرو کر کے، تمہیں ننگا کر کے، فیشن کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر. یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں فلم انڈسٹری پر صرف دنیا کو ننگا کرنے کے لیے، کیونکہ ایکٹر اور ایکٹریس جس طرح ننگے ہوں گے دنیا ان کو دیکھ کر کے ننگا ہونا شروع ہو جائے گی. وہاں جو دکھایا جائے گا وہی کیا جائے گا. لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے، ان کو اربوں روپے خرچ کرنے دو، جو کرنا ہے وہ کر لینے دو. میں امید نہیں ہوں میں اس کشتے ویران سے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے آتے رہیں گے ان منبروں کو سنبھالنے والے. يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم.